بیگ نواز کی جو انتخابی مہم ہے اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر آخر کون ہے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ عامر صاحب کے سامنے یہ سچویشن پوری رکھیں گے کہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر چھوٹے میاں صاحب ہیں یا بڑے میاں صاحب ہیں، یہ کنفیوژن ابھی تک برقرار ہے۔ دوسری طرف 2/3 اکثریت لینے کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں باب پارٹی اور پنجاب میں شجاعت اور جہانگیر ترین کے در پر آخر یہ سوالی بن کر کیوں جا رہے ہیں؟ کیا کہا جائے کہ جو عوامی مقبولیت کا غبارہ سامنے لایا گیا تھا وہ پھٹ چکا ہے؟ اس کے اوپر بھی عامر صاحب کا تجزیہ ہم شامل کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کپتان کی 3 اہم مقدمات میں ضمانت ہو گئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ سے الیکشن کمیشن کو تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ نہ دینے کا بھی حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ تو مطلب کہا جا سکتا ہے کہ کیا تبدیلی کی جس ہوا کا ذکر ہو رہا تھا وہ تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے؟ اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے بڑی اہم ریمارکس ہیں یہ کہ قتل کی صورت میں جو سزا ہے نااہلی کی وہ 5 سال ہے کسی بھی سیاستدان کی، تو سچ بولنے کے اوپر تا حیات نااہلی کیوں ہے؟ یہ بڑے اہم ریمارکس ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ نہایت اہم معاملہ اٹھایا گیا۔ جہانگیر ترین اور نواز شریف صاحب کی جو انتخابی سیاست پر اس کیس کے اثر انداز ہونے کا کتنا امکان ہے یہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور وہ ہمارے تمام ناظرین جو حلقوں کی سیاست میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں۔ ملتان کے سلطانز کا سیاسی دنگل تو آج پروگرام مقابل میں سجے گا، اور بھی دیگر اہم حلقے ہیں جن کی مکمل تفصیل ہم اپنے دیکھنے والوں کو دیں گے۔ ان کے سیاست میں عامر صاحب تینوں بڑی جماعتیں ہیں جو بڑا ایکٹیو رول اپنا پلے کر رہے ہیں۔ شروع نون لیگ سے کر دیتے ہیں، ہم سال 2024 کے الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، مگر میں پروڈیوسر صاحب سے درخواست کروں گی کہ نواز شریف صاحب ابھی تک سال 2017 سے باہر نہیں نکل پا رہے۔ جی عامر صاحب، میرا خیال ہے نون لیگ کو بہت ضرورت ہے کوئی بیانیہ تلاش کرنے کی، یہ بیانیہ نہیں ہے، کوئی مسالہ، کوئی نعرہ، کوئی منشور کہ جس سے وہ بتائیں گے کہ فیوچر مستقبل کے حوالے سے کہ جناب ہمارا یہ پلان ہے، ہم یہ کریں گے اس دفعہ۔ تو اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ماضی کی غلطیوں کا اقرار کریں کہ جناب یہ جو پچھلے 16 مہینے میں جو حکومت ہوئی ہے تو جو مہنگائی ہوئی اور جو مارداڑ ہوئی اور جس طریقے سے وہ گورننس کا ستیہ ناش کیا گیا وہ ہماری غلطی تھی۔ یہ نہیں کر سکتے کہ ان کے دائیں بائیں نواز شریف صاحب کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہی فاسلائزڈ قسم کے، وہی پرانی کیبنٹ ہے، وہی ساگڈار صاحب بیٹھے ہیں، وہی کیبنٹ بیٹھی ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ آخری دنوں میں انہوں نے جاتے وقت وہ بتایا گیا کہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ کہا، میں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا جی ایک یونیورسٹی سے پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے لیے گئے تھے، جی 25 کروڑ، مجھے یاد ہے 25 کروڑ روپیہ، اور ایک منڈی لگا دی تھی جاتے وقت کے یونیورسٹیوں کے اپروول، ٹھیکوں کے اپروول، ایگزمپشنز کے اپروول، قانون سازی، اور جو ایک ٹوٹل ایک اس طرح لوٹ کا مال ہوتا ہے نا کہ ایک بالکل آپ سمجھیں کہ ٹکیتی کا مال مل جاتا ہے تو اس کے اوپر چھاپا مار لیا جاتا ہے تو اس کو جس طرح بانٹا جاتا ہے، وہ ریوڑیوں سے زیادہ یہ پاکستان کی جو ہے نا یہ تمام یہ اس طرح کے خزانے کو لٹایا گیا۔ تو یہ تو آپ نے 2017 کی بات کی۔ میاں صاحب نے اس سے پہلے وہ 1960s and 70s کی پرانی باتیں کر رہے تھے کہ جب میں جوان تھا تو میں باہر گیا تو میں نے تقابلہ کیا کہ ہم دنیا سے بہت زیادہ آگے تھے، تو یہ خاص طور پہ کوریا ووریا ان علاقوں سے ہمارے ملک بہت آگے تھا۔ تو جناب سوال یہ پھر آتا ہے کہ واٹ ہیپنڈ، پھر وہ 70s کے بعد جو یہ پہیہ ترقی کا رکا تو کیا ہوا؟ تو پھر اس کا کڑوا جواب یہ ہے کہ وہ نواز شریف ہو گیا، کہ اس کے بعد نواز شریف سب طاقت میں آ گئے۔ یہ مجھے نہیں پتا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اپنی انڈائٹمنٹ خود کر رہے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم 70s 60s میں بہت اچھا ایک پاکستان تھا، تو اس کے بعد 1985 کے بعد 83 میں آ گئے تھے، 85 سے تو چیف منسٹر بن گئے تھے، تو اس کے بعد جو پاکستان کا ستیہ ناش ہوا اس کا ذمہ دار تو وہی ہوگا جس نے پچھلے 35 سال میں حکومت چلائی۔ 35 سال میں سے 25 سال جو ہیں 1985 سے لگا لیا جائے اگر یہ لوگ اقتدار کے اندر رہے ہیں، تو 25 سال پنجاب ان کے پاس تھا جو 56% عوام ہے اور مین پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، 25 سال ان کے پاس رہی، دوسرے صوبوں میں بھی ان کی آتی جاتی رہی حکومتیں۔ سینٹر کے اندر 15 سال سے 20 سال جو ہے ان کی یہاں پہ حکومت رہی، تو ان کے علاوہ تو پچھلے 5-10 سال دوسروں کی حکومت رہی۔ تو یہ اپنی انڈائٹمنٹ کر رہے ہیں، یہ جب کہتے ہیں کہ پاکستان بہت اچھا تھا اور بعد میں ستیہ ناش ہو گیا تو بھائی صاحب اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ دوسرا یہ 2017 کا یہ جو یہ ایک بیانیہ بن جاتا ہے، یہ مریم بی بی نے بھی رٹا لگایا ہوا ہے، شہباز شریف صاحب نے بھی رٹا لگایا ہوا ہے کہ جناب یہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی اور یہ ہو رہا تھا۔ بھائی صاحب نہیں ہے، 2017 میں بار بار دہراتا ہوں، آپ
آپ کی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت خراب ہو گیا ہوا تھا, $20 بلین کا تھا. میں جو ہے آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ $35 بلین کا تھا. آپ کی ایکسپورٹس $25 بلین سے 20 پہ آ گئی. نہیں, خدا کے لیے فکر سے بات کریں. یہ 2017 دوسرا یہ پٹ چکا ہوا ہے کہ یہ جو دو سب سے بڑے اپنی کریڈٹ لیتے ہیں نا کہ جی ہم نے سڑکوں کا جال بچھا دیا, اور جو ہے دور کی وہ سڑکوں کا. اب اس چیز پہ تمام دنیا کے یہ ورلڈ بینک کی رپورٹیں بھی آ گئی کہ پاکستان نے ان پروجیکٹس میں ہم نے ڈالر ضائع کیے جس کے اندر سے ڈالر آ نہیں رہے, روپوں میں, ٹول ٹیکس روپوں میں ملتا ہے, اور اس کے ساتھ انڈسٹری اس طرح فلورش نہیں کی. پہلے انڈسٹری لگتی ہے پھر سڑکیں آتی ہیں. تو یہ ایک فیلڈ پروجیکٹ تھا جس کی وجہ سے ہم اس ڈیٹ ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں, فارن ایکسچینج کرائسس میں پھنسے ہوئے ہیں. دوسرا ان کا بجلی کا جو کلیم ہوتا ہے کہ جناب ہم نے بجلی ٹھیک کر دی, اور بھائی صاحب بجلی لے آئے 40 میگا واٹ 40,000 بنا دی, اس میں سے 32 بھی استعمال نہیں کری, اور وہ اتنی مہنگی بنائی کہ اب وہ بیچنے پڑ رہے ہیں وہ کوئلے کے پلانٹ اور دوسرے پلانٹ, اور 20,000 ارب روپیہ ہم کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں استعمال کیے بغیر. لوگوں کا گلا یہاں سے پکڑا ہوا ہے, سیٹوں کا فائدہ ہو رہا ہے, اور وہ غلط طریقے سے لگایا نہ ٹرانسمٹ. سو یہ دو کریڈٹ جو یہ لیتے ہیں نا کہ بجلی کا اور سڑکوں کا, یہ بند کر دیں اور یہ ماضی کو چھوڑنا. ٹھیک ہے, آپ کو اگر لاڈلے بن گئے ہیں اور آپ کا ہے تو یہ نعروں میں یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. یہ جھوٹ آج کل شعور بہت بڑھ گیا ہے. بچوں کے ساتھ یقین کریں, ہمیں بڑا محتاطوں کی بات کرنی پڑتی ہے. عام بچے کو اس کو فیکٹس اینڈ فگر کرتے, کوئی آپ غلط بات کریں وہ کہتا ہے 1 منٹ ٹھہریں بھائی جان, یہ آپ نے خود 2018 میں یہ کہا تھا, 17 میں یہ کہا تھا. تو وہ ہمیں تو پورا یاد ہے بھائی, ہم اسی جگہ تھے. میں 85 سے ان کی فالو کر رہا ہوں. ہماری صحافت بھی وہی شروع ہوئی ہے جہاں ان کی سیاست شروع ہوئی ہے. تو ہم ہر قدم پہ دیکھتے رہے ہیں. تو یہ ایک جھوٹ کس سے بول رہے ہیں؟ یہ باشعور عوام ہے, یہ گلے کی وہ ہڈی بن گئی ہے ان سیاستدانوں کے لیے عامر صاحب, جو نہ نگلی جا سکتی نہ اگلی جا سکتی ہے. اپنے ہی لوگ میں بیٹھ کے یہ وہ بیچارے ٹکٹ لینے آئے ہوئے ہیں, ان کو بتایا گیا کہ اس دفعہ ساڈا داغ لگنے والا ہے, تو وہ سارے لائی جاتے ہیں. پریس کانفرنس کریں نا, میں نے تو گزارش کی ہے کہ ایک اوپن پریس کانفرنس ہو جس میں سارے ہوں, اسلام آباد میں کریں, اپنے یہ لاہور کے دوستوں میں یا اسلام آباد کے کراؤڈ کو بلا کے 2-4 یہ جو ہے نا مینیپولیٹڈ پریس کانفرنس نہ کریں, پریس ٹاک, ایک اوپن پریس کانفرنس. ہمیں بھی پوچھنے دیں. میں پوچھنا چاہوں گا کہ میاں صاحب یہ ذرا 2017 کرتے رہتے ہیں, مجھے ذرا بتا دیں 2017 کی پرفارمنس تھی کیا؟ یہ آپ نے ریکارڈ کے اندر رکھ دیا سوال, وہ بھی ان کی گورنمنٹ تھی. ایک تو 2018 کا ذکر کیوں نہیں کرتے, 16 مہینے کی گورنمنٹ کا ذکر نہیں کرتے. میں اس کا پوسٹ مارٹم اور کروں گی, مزید کروں گی آگے جا کے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. مگر اس وقت جو عدالت کے اندر کیسز ہیں, جو عدالتی کارروائیاں, اس کے اوپر بات کر لیتے, اور عدالت کی کارروائیوں کے اوپر مکمل تفصیل سے بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندہ خصوصی ثاقب بشیر نے بھی ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ ثاقب, تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی عامر صاحب. جی